قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہارا اوپر آنے والا شخص جو تم پر حکم چلاتا ہے، جو تم پر اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بھی تم پر حکم چلائے گا، جو تم پر اپنے فیصلے مسلط کرے گا، یہ یوں ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی وہی بتاتے ہیں جو آپ کو اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ وہ جو بتاتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہوا کرتی ہے۔ حالات کیوں بدلتے ہیں، امن کیوں رخصت ہوتا ہے، دلوں کا چین کیوں غائب ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی کیوں آنے لگتی ہے، بندشیں کیوں ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ مٹی بھی اٹھاتا تھا تو سونا بن جاتی تھی، اب یہ سونا بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی مٹی کی شکل لے لیتا ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا، کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایسی بستی کا تذکرہ فرمایا، ایسی شاندار بستی، ہر طرف پھلوں کے باغات نظر آتے ہیں، بلدۃ طیبہ، بڑا ہی خوبصورت شہر تھا، ورب غفور، اور پروردگار بھی خوب عطا کرنے والا تھا، خوب بخشنے والا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی نعمتیں جس سے ان کی زندگیاں بن رہی تھی، جس سے وہ خوب مزے اڑا رہے تھے، وہی ان کی موت کا سامان بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، اس لیے کہ یہ سزا ہم ان کو دیتے ہیں جو ہماری ناشکری کرتے ہیں، جو ہماری ناشکری کرتے ہیں، یہ سزا ہم ان کو دیتے ہیں۔ ناشکری کی سزا یہ ہے کہ خوشحالی تنگ دستی سے بدل جاتی ہے، امن اور سکون زندگی سے نکل جاتا ہے، بے چینیاں، پریشانیاں، مشکلیں سب زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ آج دنیا میں اگر آج آپ دنیا کا معائنہ کریں، دنیا کا سروے کریں، تو دنیا میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے خوب نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ناشکری بھی اتنی ہی زیادہ ہے، تو پھر اللہ نے سزا بھی بڑھا دی۔ جیسے جیسے انسان نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ نے اس کی سزا بھی بڑھا دی۔ سارے نقشے موجود ہیں، لیکن اس ناشکری کی سزا نے سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں ہیں، لیکن زندگیوں کا چین و سکون چھین لیا ہے۔ ہر طرف خوف ہے، ڈر ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، مستقبل کی فکر ہے، غموں نے، فکروں نے اسے آ کر دبوچ لیا ہے۔ اور بھیڑ ہونے کے باوجود، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہونے کے باوجود، دوست احباب ہونے کے باوجود، یہ ہر وقت خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، ہر وقت خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی حال احوال پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوستو، ناشکری کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں رہ کر یہ انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اسے ناراض کرتا ہے۔ سب سے بڑی سزا ہے، اللہ نے نعمتیں دی، نعمتوں کے باوجود یہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ جو نعمتوں میں فراوانی ہوتی گئی، اس کی سرکشی میں، اس کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دور تھا جب نعمتوں کی کمی تھی تو اللہ کا گھر دیکھ لیتا تھا، اس کے سامنے رو لیا کرتا تھا،
اس کے سامنے عاجزی دکھاتا تھا، اس کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا تھا، اور آج یہ کیا ہوا؟ غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ اب اس کی پیشانی رب کے سامنے نہیں جھکی، اب اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکی، اب اس کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، اب اس کے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی اس قدر کہ اللہ کی پناہ۔ اب زندگی ایسے گزار رہا ہے جیسے اس کی زندگی پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے اس پر کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، جیسے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، جیسے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دولت اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، عقل سمجھ اللہ نے دی، رزق کی فراوانیاں اللہ کی طرف سے آئی، اور یہ ان دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے ہی اس حقیقی مولا کو ناراض کر رہا ہے اور پوری بغاوت پر اتر رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنا یہ ناشکری، بہت بڑی ناشکری ہے، اور یہ ناشکری کی سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے خوب مزے اڑا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، سزا ضرور ملتی ہے، دیر سویر ہی سے، لیکن انسان اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ نے فرمایا اگر غلطی کرو گے تو سزا ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یاد رکھنا اللہ غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے، اور جب اس کی لاٹھی برستی ہے تو دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ تخت پر تھا، تختے پر آ گیا، ایک وقت تھا ہر طرف عزت ہی عزت تھی، اب ذلت ہی ذلت کا سامنا ہے۔ اے انسان، اس لیے اے انسان، جو کچھ ہے یہ سب اس رب کریم رب کا احسان ہے، اس کریم رب کا احسان ہے۔ وہ نظر کرم ہٹا لے تو زندگی تماشا بن جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کا خوب شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس پر اللہ کا بار بار شکر ادا کیا کرو کہ کم از کم اللہ نے محتاجگی سے تو بچا لیا، اللہ پاک کم از کم 2 وقت کی روٹی تو دے رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ آج انسان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ اس کے پاس جتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ناشکرا ہے، پھر بھی اسے مزید کی ہوس ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اور جو اس کا حرص ہے اور جو اس کا لالچ پن ہے وہ بس قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کو آج 1 ملا تو یہ کل 2 کی تمنا کرے گا، 2 مل گئے تو 3 کی تمنا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس دی ہوئی نعمت کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا انعام ہے، کم از کم تو نے مجھے اور میرے بچوں کو محتاجگی سے تو بچا رکھا ہے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.